اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 46 اور آیت نمبر 47، یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اس انسان کو یہ بات سمجھائی کہ خشکی اور تری میں، بر اور بحر میں، زمین میں، سمندروں میں جو فساد پھیلتا ہے تو اس کا سبب انسان کے بد اعمال ہے، بدعملی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کی بدعملی کا اثر اس کے ماحول پہ، اس کے حالات پہ پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ پریشان بھی ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں بھی اگر انسان توبہ کیے بغیر چلا گیا تو وہاں کی پکڑ تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا میں توبہ کر لے، ایمان اور اعمال صالحہ کا اہتمام کر لے، تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی اطمینان قلبی ہے، آخرت کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ جو آج کی آیات ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی ایک بڑی نشانی کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو امام المفسرین گزرے، حضرت نے یہاں پر ایک نکتے کی بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ پچھلی آیات میں اللہ پاک نے ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ انہیں آخرت میں بہترین اجر ملے گا، آخرت میں ان کو بہترین اجر ملے گا، لیکن وہ معاملہ تو آخرت کا ہے، کب آئے گی، کتنا عرصہ باقی ہے۔ تو اللہ پاک اس مومن کو تسلی دینے کے لیے اس اجر کے لیے بطور مثال کے، بطور نشانی کے، بطور علامات کے کچھ چیزیں پہلے سے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے سے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایک انسان کے لیے انعام کا اعلان ہوتا ہے، پھر اس کا نام بورڈ پہ آتا ہے، اس کا نام چھپتا ہے۔ انعام کب ملے گا؟ وہ تو 10 دن کے بعد ملے گا، لیکن اس 10 دن کے بعد ملنے والے انعام کی جو نشانیاں ہیں، آثار ہے، علامات ہے، وہ کچھ دن پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، تاکہ یہ بندہ مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو آخرت تو انسان سے دور ہے، اللہ پاک اس دنیا میں ہی اس اجر کی کچھ نشانیاں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے مثال دی کس کی؟ ہواؤں کی۔ ہوائیں، جیسے اس وقت آپ نے دیکھا نا، مغرب تک نہیں تھا، اچانک بارش شروع ہو گئی، تو تیز بارش اللہ کی رحمت ہے، بارش کا ہونا باعث خیر ہے، خاص طور پہ جب گرمی میں ہو، فصلیں سوکھ رہی ہو، حبس ہو، تو بارش عظیم نعمت ہے۔ لیکن اس عظیم نعمت کے آنے سے پہلے بطور اطمینان کے اللہ پاک کس چیز کو بیچتے ہیں؟ ہواؤں کو بیچتے ہیں۔ وہ ہوائیں چل پڑتی، خیر اور رحمت کی ہوائیں چل پڑتی ہے۔
اور وہ ہوائیں اس بندے کو اطمینان دلاتی ہے کہ بھئی بس اب پریشان نہ ہو، کچھ ہی دیر کے بعد یہ حبس کی کیفیت، گرمی کی کیفیت، یہ سوکھے کی کیفیت، قحط سالی کی کیفیت اب ختم ہونے والی۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے ایمان والے کو یہ ایک مثال دے کر کے سمجھایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ بھیجتا ہے خیر کی ہواؤں کو، وہ بھیجتا ہے خیر کی ہواؤں کو، مبشرات، جو کہ خوشخبری سنانے والی ہے، وہ ہوائیں خوشخبری سنانے والی ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جی بارش کی نا، ایک اطلاعی گھنٹی ہے کہ اب کچھ دیر میں بارش ہونے والی ہے، تو وہ ہوائیں خوشخبری سنانے والی ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، یہ نمبر 1۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اللہ ان ہواؤں کو بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ حصہ چکھا دیں۔ رحمت سے مراد بھی یہاں پر کیا ہے؟ بارش۔ اور واقعی کچھ دیر کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے اور انسان کے جسم پر، زمین پر، فصلوں پر، پودوں پر، پھولوں پر، سڑکوں پر، مٹی پر، ہر چیز پر اللہ پاک اس کو برسا دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر چیز چکھ لیتی ہے۔ نمبر 2، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ ان ہواؤں کو چلاتے ہیں تاکہ کشتیاں سمندروں میں اللہ کے حکم سے چل پڑے۔ یہ ہے نمبر 3۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم ان سمندری کشتیوں کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے تلاش کر لو اللہ کے فضل کو، یعنی رزق کو۔ یہ ہے نمبر 4۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم ان سب باتوں کے نتیجے میں اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ یہ ہے نمبر 5۔ یہ 5 چیزیں آ گئی دوستو۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے چلنے والی جو خیر کی ہوا ہے، اس ایک نعمت کے اللہ نے کتنے فائدے ذکر فرمائے؟ 5 فائدے۔ یعنی ایک ایک نعمت کے اندر کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، آپ غور کریں۔ اس آیت میں صرف اللہ پاک نے تذکرہ کیا ایرسل الریاح۔ ریاح کہتے ہیں خیر کی ہواؤں کو، خیر کی ہواؤں کو۔ یہ بات اس لیے زور دے کے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں بعض جگہ پہ لفظ آتا ہے ریح کا، ریح، اور یہاں پر لفظ کیا ہے؟ ریاح۔ دیکھیں عربی لغت کے اعتبار سے ریح اور ریاح دونوں کے معنی ہوا کے، دونوں کے معنی ہوا کے، لیکن ایک تفسیری نکتہ، قرآن کا ایک نکتہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بعض جگہ پہ لفظ ریح استعمال ہوتا ہے، بعض جگہ پہ لفظ ریاح استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے دوستو۔ ایک لفظ بھی فائدے سے اور علمی تحقیق سے خالی نہیں۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جہاں پر لفظ ریح آ جائے اس سے مراد وہ ہوا ہوتی ہے جو نقصان پہنچانے والی، جیسے خدا نخواستہ آندھی چل پڑی اور اس نے گاڑیاں اڑا دی، سامان اڑا دیا، انسان اڑ گئے، بورڈ اڑ گئے، تباہی تباہی مچ گئی۔ تو ہوا تو وہ بھی ہے، لیکن ہوائے خیر ہے یا ہوائے شر ہے؟ ہوائے شر ہے۔ تو جہاں قرآن کریم میں اللہ پاک اس ہوا کا ذکر کریں گے جس سے انسان کو نقصان پہنچے، تو اس کے لیے کون سا لفظ آئے گا؟ ریح، ریح کا لفظ آئے گا۔ اور ایک ہوا وہ ہے کہ جو جب چلی تو بھائی 3 دن کی گرمی ختم کر دی اس نے، جسم کو سکون مل گیا اور ہر چیز کو ایک اطمینان مل گیا، پھولوں پھلوں کو ہر چیز کو فائدہ پہنچنے لگ گیا۔
اور کچھ دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی، تو یہ ہوا کون سی ہے؟ ہوائے خیر ہے۔ اس کے لیے قرآن میں کون سا لفظ آئے گا؟ ریاح کا آئے گا۔ یہ فرق سمجھ گئے دوستو؟ تو یہاں ہم جس آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہاں کون سا لفظ آیا ہے؟ ریاح۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، تو ریاح کون سی ہوا ہے؟ ہوائے خیر ہے، وہ تو فائدہ دے گی۔ تو ایک ہوائے خیر جو اللہ کی نعمت ہے، اس کے کتنے فائدے ذکر کیے؟ 5 فائدے۔ اللہ کی مہربان ذات کہ ایک نعمت میں ایک انسان کو فائدے پہ فائدے پہنچتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ کیا ذکر کیا کہ مبشرات۔ مبشرات کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری سنانے والی چیز۔ یہ کچھ کم نعمت نہیں ہے دوستو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ صبح سے پریشان ہو، ایک ہفتے سے پریشان ہے، ایک ٹینشن ہے، کاروباری معاملات ہے، گھر کے معاملات ہے، اور اس بیچ میں کوئی خوشی کی خبر پہنچ گئی، صرف خبر آپ کے کان تک آئی، اس خوشخبری کا پہنچ جانا جسم میں سیر و خون بڑھا دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا دوستوں؟ تو مبشرات تو بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو ایک قلبی اطمینان، جسمانی اطمینان، ایک سکون پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ فرمائے وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور جب یہ ہوا چلتی ہے، یہ اس بندے کو احساس دلاتی ہے کہ اب کچھ دیر کے بعد بارش برس جائے گی، بارش برسے گی۔ اور بارش جب آسمان سے برستی ہے تو یہ تو رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض دفعہ یہ بارش اگر اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے تو یہ زحمت بن جاتی۔ اس لیے حدیث پاک میں بارش کے برسنے کے وقت کی مسنون دعا کیا ہے؟ اللہم صیبا نافعا۔ 3 لفظ ہے دوستو، اللہم صیبا، صاد کے ساتھ، اللہم صیبا نافعا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب بھی مدینہ منورہ میں بادل آتے، بارش کا موسم بنتا، آپ یہ دعا پڑھنا شروع کرتے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ ہم پر نفع بخش بارش برسا دے، نفع والی بارش برسا دے، تاکہ یہ ہمارے لیے باعث خیر ہو جائے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے آ کے شکایت کی، وہ کسی گاؤں سے آئے تھے، دیہات سے، اور کہا کہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور بارشیں رکی ہوئی ہیں، آپ دعا فرما دیں۔ یہ جمعے کے دن ممبر پہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم اغثنا غیثا کثیرا، اے اللہ ہمیں خوب خوب بارشیں نصیب فرما دے۔ یہ دعا ہوئی۔ صحابہ فرماتے دعا کے الفاظ ختم ہوئے اور آسمان پہ بادل نمودار ہوئے، اتنی جلد دعا قبول۔ اور نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ دوڑتے ہوئے گھروں کو اس طرح جاتے تھے کہ اپنے لیے کوئی سائبان تلاش کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ مسکرائے کہ ہر ایک اپنے لیے بارش سے پناہ کی جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک جمعہ یہ ہوا، اگلا جمعہ ہوا، پھر وہی صحابی آئے جو گاؤں کے تھے۔ اب اس کا سوال الگ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بارشوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، اب پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہر چیز جا رہی ہے، اب آپ دعا فرمائیں کہ اب بارشیں رک جائے۔ تو اس موقع پر کی دعا بھی آپ علیہ السلام نے سکھائی، اللہم علی الاکام والجبال والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر، اللہم علی الاکام والجبال والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر۔ فرمائے اے اللہ اب بارشوں کو ہمارے اطراف میں، ہمارے پہاڑوں پر اور درختوں کی ٹہنیوں پر اور وادیوں پر اور ٹیلوں پہ برسا دے، اب شہر سے اس کو دور فرما دے۔ تو آپ کی دعا کی برکت سے وہ بارش جا کے رک گئی۔
تو یہ بھی بہت ضروری ہے دوستو کہ آج یہ مسنون دعائیں بھی کم از کم ہم اس کو کسی نہ کسی درجے میں یاد رکھیں، تاکہ اللہ کی رحمت جب آئے تو وہ باعث خیر بنے، باعث رحمت بنے، باعث زحمت نہ ہو۔ تو یہ ہوائیں انسان کو رحمت کی خوشخبری سنا دیتی ہے، بارش آنے والی۔ تیسرا فائدہ فرمایا وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، جب خیر کی ہوا چلتی ہے نا تو اس کی برکت کیا ہوتی ہے کہ سمندروں میں، دریاؤں میں کشتیاں، بڑے بڑے جہاز چل پڑتے ہیں، وہ چل پڑتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہواؤں کی مدد سے جو کشتیاں چلتی ہیں وہ بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں، جس کو پہلے ایک کپڑا لگا کے چلاتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ترقی ہوئی، مشینیں بنی اور بہت کچھ ہوا، لیکن اس جدید اور انتہائی ترقی یافتہ دنیا تک پہنچنے کے بعد بھی آج بھی سمندروں کے اندر اتنے بڑے بڑے جہاز جس میں بیک وقت ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور جس میں بیک وقت کئی کئی ملکوں کا سامان منتقل ہو رہا ہوتا ہے اور جدید آلات اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس سب کچھ کے باوجود بھی آج کے جتنے بحری جہاز چلتے ہیں وہ ہوا کے صحیح رخ کے محتاج ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سمندر کا موسم خراب ہوتا ہے، ہوا دائیں بائیں ہوتی ہے، وہ جہاز کو روک دیتے ہیں۔ لیکن آج بھی اللہ کی طاقت ہے، وہ نہیں چل سکتے، اور جس نے اللہ کی اس طاقت سے مقابلے کی کوشش کی نا بعض لوگ کہ بھئی ہماری تو جہازوں میں ایسی مشینری ہے، ایسی طاقتیں، ڈوب کے غرق ہو گئے۔ اللہ پاک نے دیکھا ہے۔ تو ان سمندروں میں کشتیوں کا، ان جہازوں کا چلنا، یہ نقل و حرکت، یہ اس ہواؤں کی برکت سے شروع ہو جاتی۔ چوتھی بات فرمائی کہ تم اس کی وجہ سے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کی سب سے بڑی تجارت وہ سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ زمینی راستوں کی تجارت تو بہت محدود ہے نا، زیادہ سے زیادہ پاکستان کی تجارت وہ پڑوسی ملکوں سے ہو سکتی ہے، لیکن آپ پوری دنیا سے کیسے رابطہ کریں گے؟ یہ جو بندرگاہ اور سی پورٹ کی اہمیت اتنی بن گئی ہے، یہ جو بندرگاہ ہے ہمارے کراچی میں، سی پورٹ جو بنا ہوا ہے، یہ گوادر کا سی پورٹ بنا ہوا ہے، تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے پاس سمندر کا سرا موجود ہو، جہاں بحری جہاز آ کے کھڑے ہو سکے۔ یہ ہر ملک کے پاس بھی یہ نعمت نہیں ہے دوستو۔ پاکستان ان خوش نصیب ملکوں میں ہے کہ جن کے پاس بیک وقت کئی سی پورٹ موجود ہیں جس تک آ کے جہاز لگتے ہیں، اور کئی ملکوں سے ہمارا سمندری تجارتی رابطہ ہے۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں آپ کے کتنے دوست ہوں گے، بلکہ آپ میں سے بھی کئی احباب ہوں گے کہ جن کے کاروباری معاملات وہ سمندری راستوں سے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے کنٹینر جو ہمارے ہاں کیماڑی میں، منوڑا میں، سی پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ کس لیے؟ یہ جا کے جو ہے ان جہازوں میں لوڈ کیے جاتے ہیں، پھر کوئی یہاں سے چائنا ہے، کوئی جو ہے وہ افریقہ ہے، کوئی سعودی عرب ہے، پوری دنیا میں ایک مضبوط کاروباری نیٹ ورک وہ سمندر کے راستے سے چل رہا ہے۔ اور دیکھیں یہاں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اس سے بعض مفسرین نے یہ نکتہ بھی لکھا ہے کہ جو کاروباری معاملات سمندر کے راستے سے ہو لیکن صحیح شریعت کے ساتھ کیے جائیں، اس میں بہت برکت ہوتی۔ زمینی تجارت کے مقابلے میں ان مفسرین نے لکھا کہ لفظ فضل کا نکتہ بتا رہا ہے کہ جو آدمی سمندری راستے سے تجارت کرے لیکن شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، اس کے رزق میں بے انتہا برکت ہوتی۔ تو یہ سب ہواؤں کی برکت سے سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اور پھر پانچویں اور آخری بات یہ فرمائی کہ جب یہ ساری باتیں جمع ہوتی ہے، اب دیکھیں نا 2 دن سے حبس تھا، 3 دن سے حبس تھا، عاشورہ کے دن سے سب کراچی والے پریشان تھے کہ بھئی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور اللہ پاک نے بہرحال فضل فرمایا، بارشیں ہو گئی، موسم اچھا ہو گیا، وہ جیسے ہی بارش برسی تو وہ دل کے اندر سے بھئی سب نے کہا الحمدللہ الحمدللہ کہ بھئی اللہ نے بارش برسا دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ شکر ہے دوست۔ تو یہ ہوا
اللہ کی وہ عظیم نعمت ہوتی ہے خیر کی ہوا کہ جب یہ چلتی ہے ایک مومن کی زبان کو شکر گزار بنا دیتی. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس کائنات کی اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز وہ ہزارہ خیروں پر، نعمتوں پر، بھلائیوں پر مشتمل ہوتی، لیکن ہم اس کی گہرائی تک، ڈیپ تک جاتے نہیں ہیں. محدود ذہن کے ساتھ سوچتے ہیں، تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے بس پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. تو بہرحال یہ آیات اللہ پاک کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے میرے عزیزوں. اور جب انسان پر اللہ پاک کی نعمتیں برسے، انسان اس سے فائدہ اٹھائے، تو ادنا تقاضا یہ کہ ہم شکر گزار بن جائیں، اپنے زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.